ایسا بالکل نہیں ہے، اور ایسا سوچنا طالب علم کی شان بھی نہیں ہے۔ آپ کے لیے کچھ مشورے اور تجاویز ذکر کیے جائیں گے جن پر عمل کر کے ہم ان فراغت کے اوقات کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ کرنے کے کام نمبر وار بتائے جائیں گے، اس کو عمل کی نیت سے سنیں اور اپنی کاپی میں تحریر کر لیں کہ یہ کام چھٹیوں میں کرنا ہے۔ جس کو جو لینگویج آتی ہو اس لینگویج میں لکھ لیں، چاہے تیلگو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، ہمارا لکھا ہوا ہم کو سمجھ میں آ جائے، اس انداز سے ہم صاف صاف لکھ لیں تاکہ ہم اس کو پڑھ کر عمل کر سکیں۔ نمبر 1، نظام الاوقات۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نظام الاوقات۔ سب سے پہلے ہم ایک نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بنائیں، طے کریں کہ چھٹیوں میں صبح جاگنے سے لے کر سونے تک معمولات کیا ہو، اور اس نظام الاوقات میں کوئی چیز لائنی نہ ہو، ہر کام بامعنی ہو، بامقصد ہو، جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو۔ دوسری بات، نمبر 2، وقت کی قدر۔ فضول اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ہم وقت کی قدر کریں، وقت ہماری قدر کرے گا، پھر وقت میں اتنی برکت ہوگی کہ کم وقت میں بہت زیادہ کام ہوتا ہوا دیکھو گے۔ الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ شروع چھٹی کے دن سے ہی پڑھنے لکھنے کے کام میں لگ جائے، یوں نہ سمجھے کہ آج تو پہلا دن ہے، آخری دنوں میں پڑھیں گے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور طالب علم کی شان ہے کہ وہ نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ طالب علم فکر مند ہوتے ہیں، بے فکر طالب علم کے لیے موت ہے، بے فکری طالب علم کے لیے موت ہے۔ کوئی لمحہ فضول بیکار نہ جانے دے، ہمیشہ متحرک رہے، حساس رہے، بے جا خالی پلنگ پر پڑے نہ رہے، فون کا استعمال نہ کریں، گھنٹوں فون کے دیکھنے میں نکل جائیں گے، ہم اسکرین پر انگلی پھیرتے رہیں گے، اوپر کرتے رہیں گے، اسٹیٹس بدلتا رہے گا، نہ وہ رکے گا اور نہ ہم رکیں گے، تو ہم ڈرامے، سیریل، فلمیں، گانے دیکھنے سے باز آ جائیں۔ علم نور ہے اور یہ نور گناہ گار کو نہیں دیا جائے گا۔ پڑھنے لکھنے، سبق کے سننے، دینی بات کے سننے میں دل نہیں لگے گا، اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور گناہوں سے پاک زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تھی نظام الاوقات اور دوسری بات تھی وقت کی قدر۔ اب تیسری بات ہے اچھا اخلاق، اور دوسروں کے لیے ہم نمونہ بنیں، عبرت نہ بنیں۔ ہم اچھے اخلاق پیش کریں، ہم دوسروں کے لیے مثالی بنیں، نمونہ بنیں، آئیڈیل بنیں، ہم دوسروں کے لیے عبرت نہ بنیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں، وقت کو نہ ٹالیں۔ ابھی تو وقت شروع ہوا ہے، ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے، یوں نہ سمجھے، یوں نہ کہے، بلکہ جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے اپنے کاموں کو چھوڑ دے، چاہے ہم لکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، یا ہم کوئی اور کام میں مصروف ہو، اذان جیسے ہوتے ہی فوراً اٹھ جائے، تازہ وضو کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، نماز پڑھ لے۔ دوسروں کو بولنے نہ لگائے، بلکہ خود پڑھ کر دوسروں کو پڑھنے کی دعوت دے، ترغیب دے۔ گھر والوں کو بولنے پر مجبور نہ کرے، سوچنے پر مجبور نہ کرے۔ کیا سوچ کے مدرسے میں داخلہ کرائے تھے؟ ایک نماز کے لیے 10 بار بولنا پڑ رہا، ایک نماز کے لیے 10 بار بولنا پڑ رہا۔ ایسا نہ ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ خود ہم کو بلاتی نماز کے لیے، ایسی دلی ٹھیس کسی کو نہ پہنچائے۔ اگر دوسرے ہم کو نماز کے لیے بولیں گے تو وہ ہم پر نشانہ لگائیں گے اور ہمارے مدرسے پر بھی نشانہ لگائیں گے۔ بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے، ہماری ہر چیز کو دیکھا جائے گا، ہم کو پرکھا جائے گا کہ فلاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، چلو دیکھیں ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ ایک بچے کا واقعہ ہے، جب مدرسے کی چھٹی ملی وہ اپنے گاؤں کو گیا، اور گاؤں کی صرف ایک ہی مسجد تھی، اور جب وہ نماز پڑھ رہا تھا بہت سکون و اطمینان کے ساتھ، جس طریقے سے اس کو مدرسے میں سکھایا گیا تھا، 51 سنتیں پوری سنتوں کے ساتھ پڑھ رہا تھا وہ۔ جیسے گاؤں والے اس کو دیکھے 2-3 نمازوں میں، تو گاؤں کے 4 حضرات اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ آپ کی نماز دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی، آپ یہ نماز کہاں سیکھے؟ تو وہ اپنے مدرسے کا پتہ بتایا، اپنے استاد کا پتہ بتایا، اور بتایا کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں، نماز میں کل 51 سنتیں ہیں، اور ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔
تو گاؤں والوں کے اندر خوشی پیدا ہوئی کہ ہم بھی عمل کریں، وہ 51 سنتیں کیا ہیں ہم بھی جانیں، ہم بھی اس پر عمل کریں، ہم بھی وہ ثواب کمائیں۔ تو انہوں نے ان سے درخواست کی اور 51 سنتیں سیکھی اور اس کی عملی مشق کی، اور تقریباً جتنے بھی لوگ وہاں پر گاؤں میں نماز پڑھتے تھے ساروں نے 51 سنتیں سیکھی اور اس کی عملی مشق کی۔ تو یہ بچہ ہے مدرسے میں پڑھنے والا، اور اس نے مدرسے میں کیا سیکھا تھا؟ 51 سنتیں سیکھی تھی نماز کی، اور وہ جب گاؤں کو آیا اور گاؤں والے وہاں پر نماز پڑھا تو اس کی نماز کو دیکھ کر گاؤں والوں کے دل میں یہ خوشی پیدا ہوئی کہ ہم بھی وہ سیکھیں۔ تو عمل سے کیا ہے؟ عمل زندہ ہوتا۔ ہم عمل نہیں کر رہے، خالی بول رہے، تو بول سے کیا ہوگا؟ صرف بول ہی زندہ ہوگا، عمل کرنے سے عمل زندہ ہوگا۔ ہم اچھا پڑھ کر بتائیں گے تو لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بھی اچھا سیکھیں۔ تو جیسے طالب علم نے اپنے گاؤں میں چھٹیوں میں جا کر سارے ہی گاؤں کو 51 سنتیں سکھایا اور اس کی چھٹیاں وصول ہوئی، ایسا کام ہم بھی کریں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ ہم نے جو کچھ بھی یہاں پر سیکھا ہے ہم بھی ہمارے اچھے اخلاق پیش کر کے دوسروں کو مدرسے میں داخلہ لینے کی راہ فراہم کریں، ان کے مدرسے میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اگر ہمارے اخلاق و عادات برے ہوں گے، لوگ ہم سے عبرت لیں گے کہ فلاں کے جیسا مت بن، فلاں کے جیسا مت بن، اس میں ہم کو شامل ہونا نہیں ہے۔ سنتوں کا اہتمام کرنا، کھانے کی سنتیں ہیں، پانی پینے کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں، جاگنے کی سنتیں۔ لوگ ہم کو تاکتے رہتے، دیکھتے رہتے کہ کھانا کیسا کھا رہے ہوں، دسترخوان کیسا بچھا رہے، دسترخوان کیسے اٹھا رہے، پھر سوتے وقت ان کے معمولات کیا ہیں، کیا ذکر و اذکار کر کے یہ سو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو پرکھتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ اور گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے، گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے، اور سنن کا اہتمام کرے اور مسواک کا اہتمام کرے۔ پردہ، نامحرموں سے خاص پردے کا خیال رکھے۔ دودھ والے آ رہے اس کے سامنے نکل جا رہے، واٹر والے آ رہے اس کو کیان گھر کے اندر پہنچانے کے لیے بول رہے، اور وہ گھر کے اندر آ رہا اور ہم ویسے ہی بے پردہ رہ رہے۔ یہ بہت بڑی دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے۔ ہم اب مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہم ساری چیزیں سیکھ چکے ہیں، وہ پورے کورس کر چکے ہیں کہ پردے کے احکام کیا ہیں، پورے کے پورے ہم سنے ہیں، اس کا امتحان دیے ہیں، اس میں پرائز حاصل کیے ہیں۔ یہ کئی کے لیے تھا؟ صرف پرائز حاصل کرنے کے لیے اسی حد تک تھا کیا؟ اس کو ہمارے زندگیوں میں لانا ہے، اس کو ہمارے عمل میں لانا ہے کہ نامحرموں سے ہم پردہ کریں، ہم پردہ کر کے بتائیں، ہم چھپ کر بتائیں، تو لوگ دیکھ کر ہمارے سے کچھ سبق سیکھیں گے، ہمارے سے کچھ سبق لیں گے۔ ہم دوسروں کے لیے آئیڈیل بننا ہے، ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ بننا ہے، اچھے سے اچھا عمل ہمارا پیش کر کے دوسروں کو عمل کی دعوت دینا ہے۔ اور وضاقتہ، ہمارا لباس کیسا ہو؟ ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ہمارا لباس چست نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو کہ ہمارے جسم کے اعضاء پورے کے پورے باہر سے ہی نظر آ رہے، تو ایسا لباس پہننا نہیں پہننے کے برابر ہے، ایسا لباس پہننا ننگے رہنے کے برابر ہے۔ تو ہم ایسے لباس کو نہ پہنے، ایسے چست لباس کو نہ پہنے، بلکہ ہمارا لباس موٹا ہو اور ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو کہ ہمارا جسم نہ جھلکے اس میں سے۔ تو ہم ایسے کام کریں کہ ہم مثالی بنیں، دوسروں کے لیے عبرت نہ بنیں۔ فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور تسبیحات کا اہتمام کریں۔ جب کبھی ہم پڑھنے سے فارغ ہو جائیں فضول کی باتیں نہ کریں، خاموش رہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ذکر سے اللہ ہماری زبان کو کھولے گا، دل کشادہ کرے گا، ذہن تیز کرے گا۔ ہر وقت ہماری زبان پر ذکر جاری رہے۔ اگر کوئی سوال کرے تو جواب دے دے، پھر ذکر میں لگ جائے، دیر نہ کریں، ورنہ 1 سیکنڈ کافی ہے شیطان کو بہکانے کے لیے۔ شیطان کیا ہے؟ ہمارے قلب پہ سوئی لگا کر دور بیٹھتا ہے، جیسے ہی ہم اس کو فارغ نظر آتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کو خالی نظر آتے ہیں، وہ وہاں سے انجیکشن سے کہیں برے خیالات، گناہوں کے جذبات وہاں سے چھوڑتے رہتا۔ اس لیے ہم کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ خالی نہ رہے، ہمیشہ کہیں ہم ہماری زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھیں۔ اس سے علم میں خوب برکت بھی ہوگی، ہمارا ذہن کھلے گا،
ہماری زبان میں سلاست پیدا ہوگی